KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کی شاعری میں فکر و فن کی معجز نگاری نے جو گوناگون جلوہ آفرینیاں کی ہیں، ان کا جوہر خاص اور لب لباب حب رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نہ صرف ان کی شاعری بلکہ سیرت اور زندگی کا بھی سب سے زیادہ محبوب اور قابل قدر وصف شمار کیا جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد اقبال پر یہ حقیقت مکمل طور پر منکشف ہو چکی تھی کہ انسان کامل کی صورت میں صرف اور صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک رسائی ہی مطمع زندگی ہونا چاہیے، ورنہ انسان کو ابو لہبی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بے مصطفیٰ بے رساں خویش رو کے دی ہمیں اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار عالیہ میں خود کو رنگ لو، کیونکہ تمام تر دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کردار عالیہ اور اخلاق حسنہ کو نہ اپنا سکے تو پھر تمام بو لہبی صفات ہی ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وسیلہ دنیا ہے اور سر دین بھی۔ فرماتے ہیں، ہر کے از سر نبی گیرد نصیب، ہم با جبرائیل امین گردد قریب۔ یعنی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا راز حاصل ہو جاتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل امین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ می ندونی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفیٰ است۔ کیا تو نہیں جانتا کہ عشق و مستی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بے خبر، یہ آفتاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعاع ہے۔ ناظرین گرامی، اقبال نے نہ صرف تمام عمر امت مسلمہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، بلکہ وہ سرتاپا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق تھے۔ جناب فقیر سید وحید الدین روزگار فقیر میں رقم تراز ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گداز کر رکھا تھا۔ آخری زمانے میں تو یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ ہچکی بند جاتی تھی، آواز بھرا جاتی تھی، اور وہ کئی منٹ سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکیں اور گفتگو جاری رکھ سکیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری میں آپ کے سوز و گداز کا یہ عالم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر بے تاب ہو کر آپ دیدہ ہو جاتے اور دیر تک گریہ فرماتے۔ ملفوظات اقبال میں مرزا جلال الدین بیرسٹر لکھتے ہیں، آپ کو فریضہ حج کی ادائی اور روضہ مبارک کی زیارت کی شدید آرزو تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی جاتی تھی۔ آخری زمانے میں ضعف کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اس وقت بھی یہی لگن تھی کہ شاید طاقت عود کرائے اور مجھے یہ مقدس سفر نصیب ہو جائے۔ میر غلام بھی ایک نیرنگ رقم تراز ہیں۔ اقبال کا قلبی تعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دیگر گوں ہو جاتی تھی۔ اگرچہ وہ فوراً ضبط کر لیتے تھے
چونکہ میں بارہا ان کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا، مگر خاص لوگوں سے بطور خاص ضرور کہا کہ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ میرا اندازہ یہی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اقبال، اکتوبر 1957۔ اقبال کی شاعری میں روضہ اطہر کی زیارت کا اشتیاق جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے، جو ان کی دلی کیفیات کا ترجمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا آئینہ دار ہے۔ ترانہ ملی میں فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے۔ سرزمین حجاز میں ایک شفا خانے کے قیام کا حال سن کر فرمایا، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اسی طرح اسرار و رموز میں فرماتے ہیں، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ یعنی یثرب مدینہ منورہ کی خاک دونوں جہانوں سے بہتر ہے، وہ شہر کتنا ٹھنڈا ہے جہاں دل بر یعنی محبوب مکین ہو۔ ارمغان حجاز کی ایک ربائی میں عجب انداز سے اپنے ذوق و شوق اور بے قراری کا اظہار یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جسم تو یہاں مکے میں پڑا ہے اور روح بے تاب و بے قرار ہے اس شہر پاک کی آرزو میں کہ بطحہ یعنی مکہ بھی جس کی راہ میں ایک منزل ہے۔ تو اے خدا بے شک یہیں مکے میں رہ کے یہ تیرا گھر ہے اور اپنے دوستوں کو قرب کی دولت سے نواز، مگر مجھے تو منزل دوست یعنی مدینہ پہنچنے کی آرزو ہے اور مجھ سے یہاں زیادہ توقف ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، شاعر مشرق نے اپنی آخری تصنیف ارمغان حجاز میں جو بعد از وفات 1938 میں شائع ہوئی، حضور رسالت کے عنوان سے جو رباعیات و قطعات درج کیے ہیں، ان کے ایک ایک لفظ سے شہید عشق کی چشم نمناک اور دیدہ تر کے پس منظر میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو دور دور تک پھیلتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک قطعے میں فرماتے ہیں، بیا اے ہم نفس باہم بنالیم، منو تو کشت شان جمالیم، یعنی اے میرے جیسے عاشق رسول دوست آ مل کر روئیں، کیونکہ میں اور تو دونوں جلوہ محبوب کے مارے ہوئے ہیں۔ دو حرف بر مراد دل بگوئیم، دو حرف بر مراد دل بگوئیم، بپائے خواج چشم را بمالیم، یعنی اپنے دل کی مراد کے بارے میں کچھ کہیں اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر اپنے خواجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اپنی آنکھیں ملیں۔ اسرار و رموز کی آخر میں فرماتے ہیں کہ اے زیاد غیر تو جانم تہی، بر لبش اورم اگر فرما دہی، یعنی میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے علاوہ کسی دوسرے کی یاد سے خالی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں تو میں اسے اپنے ہونٹوں تک لے آؤں۔ زندگی رو از عمل ساما نبود، پس مرا این آرزو شایان نبود، یعنی میری زندگی میں عمل کا کوئی سامان نہیں ہے، اس لیے یہ آرزو میرے شایان شان نہیں، یعنی مجھے زیب نہیں دیتی۔ شرم از اظہار او آید مرا، شفقت تو جرت افزاید مرا، یعنی مجھے اس کے ظاہر کرنے سے شرم آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نے میرے اندر جرت اظہار پیدا کر دی ہے۔ مست شون رحمتت گیتی نواز، آرزو دارم کہ میرم در حجاز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت ساری دنیا کو نوازتی ہے اور میری یہ آرزو ہے
کہ میں سرزمین حجاز میں مرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اقبال کی والہانہ شیفتگی اور محبت و مودت کی روشنی میں مولانا مودودی کا بیان کردہ ایک بصیرت افروز واقعہ محمد حسنین سید نے جوہر اقبال میں یوں تحریر کیا ہے۔ پنجاب کے ایک دولت مند رئیس نے ایک قانونی مشورے کے لیے اقبال اور سر فضل حسین اور ایک دو اور مشہور قانون دان اصحاب کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی شاندار کوٹھی میں ان کے قیام کا انتظام کیا۔ رات کو جس وقت اقبال اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے تو ہر طرف عیش و نعم کے سامان دیکھ کر اور اپنے نیچے نہایت نرم اور قیمتی بستر پا کر معاً ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں آج ہم کو یہ مرتبے حاصل ہوئے ہیں، اس نے تو بوریے پر سو کر ساری زندگی گزار دی تھی۔ یہ خیال آنا تھا کہ آنسوؤں کی جھڑی بند گئی۔ اس بستر پر لیٹنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اٹھے اور برابر کے غسل خانے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور مسلسل رونا شروع کر دیا۔ جب ذرا دل کو قرار آیا تو اپنے ملازم کو بلوا کر اپنا بستر کھلوایا اور ایک چارپائی اسی غسل خانے میں بچھوائی اور جب تک وہاں مقیم رہے غسل خانے میں ہی سوتے رہے۔ یہ وفات سے کئی برس پہلے کا واقعہ ہے۔ ناظرین باوقار، اقبال کی پیامی شاعری کا جوہر خاص وہ نسخہ دوام ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ صراط مستقیم کا روشن عنوان ہے۔ اقبال کے نزدیک تکمیل شخصیت کی واحد راہ یہی ہے کہ سعی و جستجو کو شعار بنا کر خدا سے لو لگائی جائے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوں، کیونکہ دین و دنیا میں فروغ کے لیے یہی سب سے بڑی کلید کامیابی ہے۔ جاوید نامہ میں اقبال نے یہ دلچسپ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا و جہاں میں جہاں جہاں بھی رنگ و بو کا ظہور ہے اور جہاں بھی آرزو پروان چڑھتی دکھائی دیتی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اسے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہے یا ابھی تلاش مصطفی میں سرگرم ہے اور منزل کی جانب گامزن ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آن کہ از خاکش بروید آرزو، یعنی تو جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا جہان دیکھتا ہے، ہر وہ جہاں جس کی خاک سے آرزو پھوٹتی ہے، یعنی جن اشیاء میں کمال کو پہنچنے کی آرزو ہے، باس نور مصطفیٰ آرا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست، یعنی یا تو اس کی قدر و قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے سبب سے ہے یا پھر وہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات کی وسیع و عریض فضاؤں میں جتنے جہان موجود ہیں وہ سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی جہان ابھی تک محروم ہے تو وہ اس نور کی تلاش میں ہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہر چیز نامکمل اور بے مقصد ہے۔ اقبال کی شاعری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحر ذخائر کی جانب لے جاتی ہے، جہاں مکمل شادابی و سیرابی کے ساتھ ساتھ حیات نو بھی حاصل ہوتی ہے۔ مصطفیٰ بحر است موج او بلند، خیزدیں دریا بجوئے خیش بند، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بحر بے کراں کی سی ہے، جس کی موجیں بہت بلند و بالا ہیں، یعنی زمان و مکان پر محیط ہیں۔ فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں، اور یہ سمندر مومن کے اوصاف و کردار کی ندی پر بند باندھ لیتا ہے۔ یک زماں خود را به دریا در فگن،
یک زباں خود را به دریا در فگن، کاروان رفت باز آید بتن. یعنی تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو اس سمندر میں پھینک کر غوطہ زن ہو جاؤ، تمام زمان و مکان کے فاصلے تیرے اندر پلٹ آئیں گے، یعنی تمام زمان و مکان تمہاری دسترس میں ہوں گے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست. یعنی ہر وہ شخص کہ جس کا سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، تو خشکی اور تری اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاتے ہیں. ذوق ملت رو حیات از عشق اوست، برگ ساز کائنات از عشق او. یعنی کیونکہ ملت کی زندگی ان کے عشق کی وجہ سے ہے، اور کائنات کا ساز و سامان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے. یعنی وجود اور اس کے لوازمات سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہیں. روح رجز عشق او آرام نیست، روح رجز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست کو رو شام نیست. یعنی روح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بغیر چین و قرار نہیں ہے. ان کا عشق ایک ایسے دن کی مانند ہے جس کی شام نہ ہو. مطلب یہ کہ یہ لازوال بھی ہے اور ہر حالت، ہر جگہ اور ہر زمانے میں تابندہ و تازہ بھی ہے. ناظرین گرامی قدر، مولانا رومی کی اتباع میں اقبال جیسے مرید باصفا نے اول و آخر جس عشق کو اپنی شاعری کا روشن عنوان بنایا، اس کے نزدیک یہی عشق بنائے کائنات بھی ہے اور باعث بنائے کائنات بھی. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بود کدے تصورات. ناظرین گرامی، یورپ سے واپسی پر اقبال نے بلاد اسلامیہ کے نام سے اپنی مشہور نظم تحریر کی، جس میں انہوں نے نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ گزشتہ اسلامی شان و شوکت اور دہلی، بغداد، قرطبہ، قسطنطنیہ جیسے عظیم اسلامی مراکز کا ذکر کرتے ہوئے ان سب پر خوابگاہ مصطفیٰ کے تقدس و جلال کو فوقیت دی ہے. فرماتے ہیں، وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا. خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانندے نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں. آہ یثرب دیس ہے مسلم کا تو ماوا ہے تو، نقطۂ جاذب تاثر کی شعاؤں کا ہے تو. جب تلک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں گوہر شبنم بھی ہیں. ناظرین عالی وقار، یہی زمانہ تھا جب ہمالیہ کی پیشانی سے ابلنے والے چشموں کا مداح خاں اور ترانے ہندی گنگنانے والا اقبال اپنے دل کی گہرائیوں سے ابلنے والے ایک بحر زخار میں سفینہ ملت تلاش کر چکا تھا. یہی دور تھا جب اقبال نے اپنی خوابیدہ ملت میں غیرت و حمیت کا احساس پیدا کرنے، انہیں تہذیب جدید اور مغربی مادیت کی تباہ کاریوں سے متنبع کر کے عظمت اسلام، صداقت قرآن، اسوہ حسنہ کے اتباع و پیروی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا. اور یوں اقبال کی شاعری کو جزویست از پیغمبری کے عہدے پر متمکن ہونے کا شرف عطا ہوا. ناظرین باوقار، اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہاں ہم ایک وقفے کی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اس موضوع کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جلد از جلد حاضر ہوں گے. پروگرام کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس خوبصورت اور جامع دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو وہ تمام خیرات عطا فرمائیں جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں،
اور ان تمام شرور سے محفوظ و مامون فرمائیں جن سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ و مامون فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔